الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، قرآن مجید کے مضامین میں سے، اس کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دعا ہے. اگر کوئی انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، رب العالمین سے جڑنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو دعاؤں میں گزارے، دعاؤں میں بسر کرے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. انسان جیسے صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، صیام اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو آدمی کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. صلاۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، صیام اور حج ایک عبادت ہے. ویسے ہی ایک عبادت اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا کرنا. جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ عبادت میں ہے، ثواب کے کام میں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے. آج ہم اپنا کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو بسا اوقات انسان کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری اپنی حاجت ہے، ہم اپنی مصیبتیں رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن دوسرا جو پہلو ہے کہ نہ صرف ہم اپنی مصیبت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. جب ہم اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، تو جہاں انسان اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے وہی یہ تصور بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ رب کی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو گویا کہ چلتے ہوئے وہ رب کی عبادت کر رہا ہے. بستر پر لیٹے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو لیٹ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. بازار میں سامان خریدتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو ہر جگہ انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے دعا کے ذریعے. مسجد میں اپنی ضرورت پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو رب کی عبادت کر رہا ہے. سڑک پہ چل رہا ہے، رب کی عبادت ہوتی ہے. بازار میں مانگتا ہے، اپنے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یہ نہ سوچے کہ آپ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اجر سے ثواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ثواب ہے. اس میں انسان کو اجر ملتا ہے. سب سے پہلے یہ عبادت ہے، بعد میں آپ اپنی
سامنے پیش کر رہے ہیں. تو بندہ جب بھی دعا کرے یہ تصور ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، رب العالمین سے مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، گویا کہ اللہ کی میں اطاعت کر رہا ہوں. وقال ربکم ادعونی، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا. کیا کہا تمہارے رب نے؟ ادعونی، لوگوں مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. استجب، میں قبول کرتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہاں آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کہا وقال ربکم ادعونی، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے تم دعا کرو. اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ یستکبرون، منہ موڑتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے. گویا کہ دعا نہ کرنے والا اللہ کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں داخل ہوگا. دعا نہ کرنے والا، اللہ سے نہ مانگنے والا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کی طرف پھیرا جائے گا. تو گویا کہ دعا عبادت ہے، دعا اللہ کی اطاعت ہے، دعا کرنے والا جنت کا مستحق ہے اور دعا سے اعراض کرنے والا جہنم میں جانے والا ہے. میرے دوستو، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی اور انسان سے بہت زیادہ سوال کرے، بہت زیادہ مانگ لے، تو انسان غصہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ بسا اوقات دے دے گا، تیسری مرتبہ دے دے گا، لیکن بار بار آپ جاتے رہیں گے تو غصہ ہو جائے گا. لیکن رب کا معاملہ ایسے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہ کرے، من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے سوال نہ کرے، یغضب علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے. بندوں کا معاملہ الٹ ہے. رب کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے نہ مانگے، سوال نہ کرے، تو اللہ اس پر ناراض ہوتے، اللہ غصہ ہوتے. تو دعا اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ اللہ کی ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اتنا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے، اپنے رحمت کے خزانے کھول دے. اصرار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے بار بار کوئی انسان مانگتا ہے تو اس سے اللہ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور نہ مانگنے والے پر، سوال نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ قدر والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو پیاری اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے، سب سے زیادہ پیاری عبادت ہے. اسی لیے نماز کو دعا کہتے ہیں. بلکہ نماز کا معنی عربی میں آپ دیکھ لیں، نماز کے معنی دعا، الصلاۃ دعا، پوری نماز دعا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے. سب سے زیادہ پیاری چیز، پیاری عبادت، محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس دعا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اعجز الناس من عجز عن الدعاء،
اگر کسی انسان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ عاجز انسان، کمزور انسان دنیا میں کون ہے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بسا اوقات جس کے پاس پیر نہ ہو چلنے کے لیے، جس کے پاس طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، وہ سب سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ کمزور انسان ہمارے پاس قرار پائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے زیادہ کمزور، عاجز، لاچار، بے بس اگر دنیا میں کوئی انسان ہے تو وہ انسان جو دعا نہ کرتا، اللہ سے نہ مانگنے والا، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ لاچار، سب سے زیادہ بے بس انسان ہے۔ اس سے زیادہ بے بس انسان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اللہ سے نہ مانگنے والا، اللہ سے سوال نہ کرنے والا، اللہ سے نہ پوچھنے والا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابخل الناس، سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من بخیل بالسلام، جو سلام نہ کرتا، سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس، اور دعا نہ کرنے والا سب سے زیادہ عاجز، سب سے زیادہ لاچار۔ میرے محترم مسلمان دوستو، مصیبتیں دور کرنے کے لیے، تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کے رحمت کے خزانے اپنے لیے کھولنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دعا کا سہارا لے، دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کے ذریعے رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اور اس کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفوں سے وہ نجات پاتا ہے۔ کبھی آپ مصیبتوں میں گر جائیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اس وقت اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کر لے، اللہ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے نجات دے دے، وہ چھٹکارا حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان کی قرآن مجید میں، انبیاء کی مثالیں ہیں قرآن مجید، ساری مثالیں بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک آدھ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یونس اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، اللہ کے عذاب کی وعید سنائی کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ نکل گئے یونس علیہ السلام، رب کی اجازت نہیں تھی نکلنے کی، بغیر اجازت کے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی درمیان میں ڈوبنے لگی، پورا اندازہ کی گئی 3 مرتبہ نام نکلا یونس علیہ السلام، سمندر کے حوالے کر دیے گئے۔ رب کا حکم ہوتا ہے کہ مچھلی اپنے پیٹ میں لے، اپنے پیٹ میں رکھ لے، باحفاظت، بغیر کسی عضو کو نقصان پہنچائے ہوئے مچھلی اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں ہم کو پکارا، تاریکیوں میں ہم کو یاد کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے 3 تاریکیاں تھیں، 3 تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کے پانی کی تاریکی، رات کا اندھیرا، 3 تاریکیوں سے اپنے رب کو پکارا، یاد کیا۔ الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو پکارا، تو رب العالمین نے فرمایا فنجیناہ من الغم، ہم نے جس مصیبت میں تھے، جس تکلیف میں تھے،
تنگیوں میں سننے والی اگر کوئی ذات ہے، مدد کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ احکم الحاکمین کی، رب العالمین کی. جب کبھی آپ کوئی پریشانی میں آئے اللہ کو خالص پکار کر دیکھے، اللہ آپ کو مصیبت سے کیسے نکال دیتا ہے، کیسے چھٹکارا دے دیتا ہے. یونس علیہ السلام کو رب کریم نے نجات دیا اور رب کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ صرف خاص نہیں کس کے ساتھ، یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کوئی مومن ہم کو پکارتا ہے انہیں کلمات کے ذریعے ہم اس کو نجات دیں گے. کوئی مومن پکارے تو یہی کلمات استعمال کرتا ہے، انہیں الفاظ کے ساتھ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جیسے ان کو نجات دیا تھا مومنوں کو ہم نجات دیں گے. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے اسی تعلق سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے، غور و فکر میں تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. عثمان بن عفان دیکھ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص مسجد میں داخل کیا، مسجد میں آئے، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. نگاہیں سعد بن ابی وقاص پہ، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سلام کرنے کے باوجود سلام کا جواب نہیں دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، شکایت کی کہ کیا دین میں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی نیا حکم آیا ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، اب اس قسم کے سوال کیوں کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ابھی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں گیا، میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھا، سلام کو سنا، لیکن سلام کا جواب نہیں ملا، جواب نہیں ملا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، پوچھا، سوال کیا کہ عثمان کیا بات ہے، سعد بن ابی وقاص آپ کے پاس آتے ہیں، مسجد میں سلام کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہوئے، سلام کو سنتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دیا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم سعد بن ابی وقاص نے مجھ پر سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا، اللہ کی قسم. سعد بن ابی وقاص سن کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا. بار بار قسم کھانے لگے تو عثمان بن عفان کو اچانک یاد آتا ہے، اچانک یاد آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص مسجد میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تب آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرا ذہن، میرا دل و دماغ کسی اور چیز میں تھا، میں نے آپ کو اگرچہ دیکھا، سلام کو سنا، لیکن توجہ نہیں دے سکا، کیونکہ میری سوچ، میری فکر، میرا دل اور دماغ کسی اور چیز میں لگا ہوا تھا. سوال کیا، پوچھا کس چیز میں؟ کہا کہ وہ چیز جب میں کبھی اس کو یاد کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کاش ایک سوال تھا نبی علیہ السلام سے میں پوچھ لیا ہوتا، سوال کر لیا ہوتا. پوچھا سوال کیا تھا؟ کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو کیسے دعوت تبلیغ کیا، کیسے محنت کی، کیسے مشقت کی، اور ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا جس دعا کو کوئی مسلمان پڑھ لے تو اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ دعا میں سن نہیں سکا کہ کون سی دعا تھی، کون سی دعا تھی، معلوم نہیں کر سکا. سعد بن
میں جانتا ہوں دعا کون سی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں دعوت کا تذکرہ کر رہے تھے، انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کرتے کرتے اچانک ایک دیہاتی آپ کے پاس آ گیا اور کوئی سوال کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام دیہاتی کے سوال کرنے کی وجہ سے اپنی بات کو وہی کاٹ دی، وہی روک دی، اور آپ دیہاتی کا جواب دینے میں مصروف ہو گئے۔ دیہاتی سے آپ فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہونے لگے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا تاکہ آپ کی بات کو مکمل سن سکوں، معلوم کر سکوں۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب تھے کہ اچانک میں نے اپنے پیر کو زمین پر زور سے مارا۔ نبی علیہ السلام میرے پیر کی آواز کو سن کر میری طرف متوجہ ہوئی، مجھے دیکھا تو سوال کیا، ابو اسحاق کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کر رہے تھے اور دعا کے بارے میں بتانے والے تھے، لیکن دیہاتی آنے کی وجہ سے آپ اپنی بات کو درمیان میں روک دیا۔ ہم وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کون سی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا اگر کوئی مسلمان جب کبھی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی پریشانی میں جب اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی ضرورت کو، اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر اس دعا کے ذریعے کوئی اپنے رب سے مانگ لے، اپنے رب سے سوال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا انبیاء کا وظیفہ تھا، انبیاء کا شیوا تھا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک واقعے میں عبرت کی چیز ہے۔ بنو اسرائیل کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، بھاگ گئے، مدین پہنچے، دو عورتوں کو پایا، بھیڑ میں اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ثم تولی الارض، کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں کہ آرام کرنے کے لیے کوئی درخت مل جائے جہاں سایہ پا سکو، سایہ حاصل کر سکو۔ کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، بغیر کاروبار کے، بغیر گھر کے، بغیر ٹھکانے کے، بغیر ساتھیوں کے، اکیلے مدین میں آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ثم تولی الارض، سایہ تلاش کرتے ہیں کہ آرام کے لیے کوئی درخت مل جائے۔ درخت کو تلاش کیا، درخت میں تلاش کرنے کے بعد سائے میں آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد دعا کیا، اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں اس کا بھکاری ہوں۔ ربی انی، اے اللہ جو بھی تو خیر میرے پاس نازل کرے، اتارے، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ میرے دوستو دعا کر کے چند منٹ، چند لمحے آرام کرتے ہیں، اللہ نے انتظام کر دیا۔ کس کا انتظام کر دیا؟ آپ غور کریں واقعی پر، بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ آج مسلمان نوجوان پریشان ہوتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، آج مسلمان پریشان ہوتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر نہیں، مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پہچان والا نہیں۔ میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے مانگا، دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر اب تو میرے پاس نازل فرمائے میں اس کا بھکاری ہوں، میں فقیر ہوں۔ آرام کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی شرم اور حیا کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہے کہ ہمارے والد آپ کو یاد فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ شعیب کے پاس پہنچتے ہیں، اپنا قصہ
بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، رب کی حکمتیں آپ غور کرو، سوچو، جو آدمی اجنبی بن کر شہر میں آیا تھا، بغیر کاروبار کے آیا تھا، بغیر پہچان والے کے تھا، شعیب علیہ السلام کے پاس آ کر اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں تو تسلی دی، کہا کہ اللہ کے ساتھ جو آدمی اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، لڑکی سفارش کرتی ہے، یا ابت استاجر ہوئے، ابا جان اس کو ہمارے پاس رکھ لیں کام کے لیے، بطور اجرت کے کام کے لیے رکھ لیں، کیونکہ ان کے پاس امانت داری ہے، ان کے پاس کام کی طاقت ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 8 سال تک یا 10 سال تک جو بھی تم اختیار کرو کام کے لیے ہمارے پاس رہ جاؤ، اور اس کی وجہ سے میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے تم سے ایک لڑکی سے نکاح کر دوں گا، شادی کر دوں گا۔ میرے محترم مسلمان دوست، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کام کا انتظام کیا، بیوی تھا کہ نیک بیوی، صالح بیوی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، رات گزارنے کے لیے گھر کا انتظام کیا۔ اس سے بڑھ کر رب کی حکمت کیا ہو سکتی؟ ایک بے یار مددگار آدمی ڈرتے ہوئے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر اجنبی شہر میں آتا ہے۔ کاروبار نہیں تھا، اللہ نے کاروبار کا انتظام کیا، رشتہ دار نہیں تھے، اللہ نے رشتوں کا انتظام کیا، ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ نے گھر کا انتظام کیا۔ ایک دعا میں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب کبھی مصیبت میں آئے، تکلیف میں آئے، کوئی بندہ پریشانی میں آئے، اللہ سے مانگ لے، اللہ سے دعا کر لے، اللہ ایسے دعا قبول کرتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اور اس صرف بڑوں کے لیے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، نبی علیہ السلام تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے بچوں کو کہ اللہ سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیسے دعا کرنا ہے، نبی علیہ السلام سکھاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 10 سال، 10 سال کے بچے، کب نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، جن چیزوں کی میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، ان کلمات کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ان کو یاد کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، ان کلمات کو یاد کر لو، اپنے گرہ میں باندھ لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کو یاد کرنے پر اللہ کی حفاظت ہے، ان کو یاد کرنے پر اللہ کی مدد ہے۔ کیا کلمات تھے؟ کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا، جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد طلب کرو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَى، نبی علیہ السلام نے کہا کہ بچوں جان لو، چھوٹے بچے کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ بسا اوقات ڈرایا جاتا ہے بچوں کو، مخلوقات سے، جنات سے، فلاں سے بچے کو ڈرایا جاتا ہے، بسا اوقات انسانوں سے۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو سکھایا، تعلیم دی، کہا وَعْلَمْ، اے بچے جان لو، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك۔ دنیا کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، لیکن اللہ تمہیں نفع دینا نہیں چاہتا، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ اور جان لو، اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو
ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا رفعت الاقلام، اللہ نے تقدیر میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے، جس قلم سے تقدیر کو لکھا گیا ہے اللہ نے اس قلم کو اٹھا لیا۔ وجفت الصحف، اور جس صحیفے میں اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اب دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی بری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کو بدلنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قدر کو بدلنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے تو انسان دعا کو لازم اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر برائی لکھی گئی ہے تو اچھائی سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ سے مانگے۔ اس کو علماء نے کہا یہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر معلق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، دعا نہیں کرے گا تو یہ ملے گا۔ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو برائی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل سکتا ہے، اس کو مٹا سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب کبھی دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو ملتی ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو ملتی ہے۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے بندوں کو، بندہ دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی کیا ہے کہ بندہ مایوس ہو کر دعا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جلد بازی کرنے والا اللہ بسا اوقات اس کے حق میں خیر رکھتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اس دعا کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا نہ کرے تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ اس کو بن جاتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آخرت میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ بنا دیا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر آخرت میں ذخیرہ نہیں بنا، بندے پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، تکلیف نازل ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے بندے کی تکلیف کو، مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول نہ ہو، جو چیز آپ نے مانگی وہ چیز آپ کو نہ ملے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے مصیبت کو ٹال دیا، مصیبت کو ختم کر دیا۔ یا تو آپ کی دعا قبول ہوگی، تین چیزوں میں سے یا تو دعا قبول ہوگی، اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو یا تو اللہ اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت نازل ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں دعا کرو، دعا کرو، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ بندے کا عافیت مانگنا، عافیت طلب کرنا۔ بندہ اپنے لیے عافیت مانگے، یہ بھی کہ اللہ مجھے فلاں بیماری دے، نہیں، مصیبت نہیں، بندہ عافیت طلب۔ سب سے بہترین دعا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں پوری رات صرف ایک دعا کروں گی کہ اپنے لیے عافیت طلب کروں گی، دین کے لیے عافیت، دنیا کے لیے عافیت، بیماریوں سے عافیت، پریشانیوں سے عافیت۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو پورے قدر میں اپنے لیے کیا مانگوں گی؟ عافیت طلب کروں گی۔ سب سے بڑی نعمت نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافی فی جسدہ انہ قوت یومہ فَكَأَنَّهُ غُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ بسا اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے
یہ تصور کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ دولت کے ڈھیر ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں یہی تو ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو دنیا میں نعمت کیا ہے، دنیا میں دولت کیا ہے، دنیا میں اچھائی کیا ہے، دنیا میں خیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر تم میں کا کوئی مسلمان اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، چین کے ساتھ، بغیر بیماری کے، بغیر تکلیف کے اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ صبح میں عافیت کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ معافی فی جسدی، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، کوئی بیماری اللہ نے اس کو نہیں دی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ انتہو قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، کتنے دن کا؟ انتہو قوت یومی، ایک دن کا کھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اللہ نے دنیا کے خزانے اس کے قدموں کے نیچے جمع کر دیا، دنیا کے خزانے اس کے قدموں کے نیچے اکٹھے کر دیا ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال میں بیوی بچوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، معافی فی جسدہ، اور عافیت میں ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، انہو قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں جمع کر دی ہے، اکٹھے کر دی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، دعا سے یہ ساری نعمتیں انسان حاصل کر سکتا ہے، عافیت پا سکتا ہے، جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں، جو مصیبتیں نازل نہیں ہوئی، ساری مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ينفع، دعا فائدہ پہنچاتی ہے، کس چیز میں؟ مما نزل ومما لم ينزل، اس مصیبت سے بھی جو مصیبت بندے کی زندگی میں نازل ہو چکی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ مما لم ينزل، اور اس مصیبت سے بھی بندہ نجات پا سکتا ہے جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ نازل شدہ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے، اور جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے۔ تو دعا کے ذریعے انسان ہر نعمت، ہر عافیت پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ اس کے شروط کیا ہے؟ کیسے دعا کرنا چاہیے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دعا کرتے ہوئے؟ بسا اوقات آداب کا، شروط کا مسلمان لحاظ نہیں کرتے، تو دعا کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ کب دعائیں قبول ہوتی ہے اور دعا کے شروط کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلے درس میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رب سے مانگنے، رب سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف سے دنیا اور آخرت میں ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، اور جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔